مفتی حسین احمد صاحب محتمیم دارالعلوم حسینیہ شاہجہاں پور حضرت کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کہ سبھی کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجالوں میں، کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجالوں میں، نبی کبھی ہمیشہ نور ملا مکڑیوں کے جالوں میں، نماز شکر پڑھیں خاکہ مستیا بھی کریں، یہ بات تم کو ملے گی رسول والوں میں۔ حضرت تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وربك فكبر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، آج کے پروگرام کی فہرست بہت طویل ہے، کافی تعداد میں مقررین اور بڑی تعداد میں الحمدللہ شعراء کرام موجود ہیں۔ مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، نماز اسلام کا ایک بہت بنیادی اور ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ نماز کے کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، یہ تو آپ نے بہت سارے علماء کرام کی زبانی بارہا سنا ہوگا، لیکن آج ایک دوسرے نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ایک عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے ساتھ ہر انسان کے لیے اور خاص طریقے سے ایک مسلمان کے لیے پیغام بھی ہے۔ بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ نماز کا ہر رکن انسان کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دے رہا ہے۔ نماز کا ہر رکن
اپنے پڑھنے والے کو کوئی سبق دے رہا ہے، کوئی میسج دے رہا ہے، لیکن میرے دوستو ہم اس سبق اور اس پیغام کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک ایک چیز پہ غور کر لیجئے۔ آج ہم صرف ایک چیز پہ بات کرتے ہیں، نماز کی ابتدا آپ کرتے ہیں اللہ اکبر کے ذریعے۔ اللہ اکبر یہ جملہ ایسا ہے جو نماز کے اندر کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، بلکہ اگر آپ اندازہ لگائیں گے، حساب لگائیں گے تو 4 رکعت کی نماز میں 22 مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے، اور پورے 5 نمازوں کی سنتوں اور نفلوں سب کو اگر ملائیں گے تو تقریباً 266 مرتبہ اللہ اکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ میں، اتنی بڑی مقدار میں اللہ نے اس سبق کو بار بار کیوں دہرایا ہے، اس لفظ کو بار بار کیوں دہرایا ہے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کے علاوہ بھی کوئی لفظ آ سکتا تھا، کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، کوئی سبحان اللہ کہیں پر آ جاتا، کہیں پر الحمدللہ آ جاتا، کہیں پر کچھ اور کلمہ استعمال کر لیا جاتا، لیکن کثرت کے ساتھ میں اللہ نے جب بھی آپ کو کھڑا ہونا ہے، جب بھی آپ کو بیٹھنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ میرے دوستو ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ ایک سبق دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ پیغام ہمارے دلوں کے اندر بٹھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کبھی اپنے آپ کو یا کبھی کسی چیز کو بڑا مت سمجھنا۔ میرے دوستو انسان کے اندر 2 برائیاں ہوتی ہیں، 2 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھار اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ جب اللہ کوئی دولت دے دیتا ہے، اللہ شہرت دے دیتا ہے، اللہ عزت دے دیتا ہے، اللہ حکومت دے دیتا ہے، اللہ تخت و تاج دے دیتا ہے، تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت اونچا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اس خیال کی تردید فرمائی کہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بلکہ اذان میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر سب سے پہلے 4 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی بنیادوں میں غور کیجئے۔ دنیا کے اندر جو مخلوق ہیں وہ 4 قسم کی مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، وہ انسان ہے۔ دوسری مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور وہ جنات ہے۔ تیسری مخلوق وہ ہے جو فضاؤں میں رہتی ہے، ہواؤں میں رہتی ہے، جیسے تمام پرندے ہیں۔ چوتھی مخلوق وہ ہے جو دریاؤں میں رہتی ہے، سمندروں میں رہتی ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر بنی ہوئی 4 چیزیں ہیں، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان چاروں کے اندر 4 بڑی بڑی مخلوق رہتی ہیں۔ مؤذن جو بار بار 4 مرتبہ نماز کے شروع میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اے چاروں مخلوقوں غور سے سن لو، چاہے تم مٹی سے پیدا ہو، چاہے تم آگ سے پیدا ہو، چاہے تم ہوا میں رہنے والے ہو، چاہے تم سمندروں میں رہنے والے ہو، تم کوئی بڑے نہیں ہو اللہ کے سامنے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ نماز کا یہ رکن جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہی بات میرے دوستو اپنے دل کے اندر بٹھانی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت، دنیا کی کوئی عزت انسان کو بڑا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ آدمی کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا نواز دیا، تھوڑے سے تخت و تاج مل گئے، چند کرسیاں مل گئی، تھوڑے سے عہدے مل گئے، تھوڑے سے لقب مل گئے، انسان کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے میرے دوستو، اسی چیز کا نام تکبر ہوتا ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں، تکبر اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ ہوا ہے، سب سے پہلی نافرمانی اس پوری روئے زمین پر اگر کوئی وجود میں آئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ تکبر ہوا ہے۔ اور تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔
کیا معاملہ ہوا؟ راندے درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو بڑائی بالکل پسند نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اندر بڑائی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو لازمی طور پر اس سے ایک گناہ سرزد ہوتا ہے، اور وہ گناہ ہے ظلم۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اپنے اندر کبریائی محسوس کرتا ہے، تو لازمی طور پر اس سے ظلم ہونے لگتا ہے، اپنے ماتحتوں پر، اپنے چھوٹوں پر، اپنے ماتحتوں پر ظلم خاص طریقے سے انسان شروع کرتا ہے۔ آج جو دنیا میں ظلم کا بازار گرم نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پر ظلم ہی ظلم ہے، ہر جگہ پر ظلم ہی ظلم ہے، چاروں طرف ظلم کی گھٹاٹوک اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ظلم کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ انسان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے، حکومت کے عہدے مل گئے، تھوڑی سی باغ ڈور مل گئی، انسان کا دماغ اتنا خراب ہو گیا، ظلم کرتا جا رہا ہے، اپنے کمزوروں پر، ماتحتوں پر ظلم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا اصول ہے، اللہ کفر تو برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کفر ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، لیکن اللہ اس کفر اور شرک کے باوجود بھی تمام چیزوں کو چلاتا رہتا ہے۔ اللہ بادشاہت بھی دیتا ہے، بڑے بڑے کافر دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، لیکن جب ان لوگوں نے ظلم کرنا شروع کیا، اللہ نے تختے کو پلٹ دیا ہے۔ اللہ کو ظلم بالکل پسند نہیں ہے۔ کفر کے ساتھ میں تو انسان کو حکومت مل سکتی ہے، سلطنت مل سکتی ہے، اقتدار مل سکتا ہے، کرسیاں مل سکتی ہیں، کچھ بھی چل سکتا ہے، لیکن اگر ظلم کرنے پر آ جاؤ گے تو چند دنوں کے میرے دوستوں ہوگے، مہمان ہوگے، اس کے بعد اللہ ظلم کے تختے کو پلٹ دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مصر کے اندر فرعون گزرا ہے، جس کا موسیٰ علیہ السلام سے سابقہ ہوا، وہ تو بالکل آخر کا فرعون تھا، اس سے پہلے بے شمار فرعون گزرے ہیں۔ اصل میں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ شاید فرعون ایک تھا، نہیں، مصر کی کرسی پر جو آدمی بیٹھتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ملک کے اقتدار پر جو آدمی بیٹھتا ہے اسے وزیر اعظم کہتے ہیں۔ اب وزیر اعظم ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، ایسے ہی مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ سب کے سب فرعون کہلاتے تھے، وہ سارے کے سارے کافر تھے، ان کی حکومتیں برقرار رہیں، حکومتیں چلتی رہیں، اللہ نے ان کے تختے کو نہیں پلٹا۔ لیکن جب یہ فرعون آیا ہے جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اس نے ظلم کرنا شروع کیا، اللہ نے تختے کو پلٹ دیا ہے۔ اللہ کو ظلم بالکل پسند نہیں ہے۔ ہر ظلم کا اللہ انتقام لیتا ہے، ہر ظلم کا اللہ انتظام کرتا ہے، بس فرق بعض مرتبہ اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے پکڑ کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت نقید ہوتی ہے، یعنی انسان نے کوئی گناہ کیا، انسان نے کوئی جرم کیا، اللہ نے فوراً اس کو سزا دے دی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے کوئی گناہ ہوا، ادھر گناہ ہوا، ادھر کوئی نہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی نہ کوئی خسارہ ہو گیا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوتا ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوتا ہے۔ آپ نے گناہ کیا، اللہ کی طرف سے تھپڑ لگا اور معاملہ ختم ہو گیا، یہ سب سے پہلا ہلکا گناہ ہوتا ہے، اس کو نقید بولتے ہیں۔ دوسرا تاخیر ہوتا ہے، آپ نے گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مہلت دے رہے ہیں، ابھی چھوٹ دے رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ رسی کو کھینچ لے گا، اللہ رسی کو پکڑ لے گا اور تم وہیں پر گر جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے عذاب کی دوسری صورت ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، تیسری صورت جو سب سے اللہ کے عذاب کی خطرناک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خفیہ تدبیر۔ ایک طرف آدمی گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور ایک طرف پلاننگ بناتا ہے، ایک طرف وہ پلاننگ کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک طرف لوگ تدبیریں کرتے ہیں مٹانے کے لیے، دوسری طرف اللہ کی تدبیر ہوتی ہے سجانے کے لیے۔ جو مٹانے والے ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جس کو اللہ سجانے پر آتے ہیں وہ سج جاتے ہیں۔ آج مسلمان کو مٹانے کے لیے پوری دنیا در پہ آ چکی ہے، پوری دنیا۔ نہ مسلمان کی کہیں عزت محفوظ ہے، نہ مسلمان کی جان محفوظ ہے، نہ مسلمان کا مال محفوظ ہے، نہ مسلمان کا خون محفوظ ہے، نہ مسلمان کی بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ پوری دنیا مسلمان کو چبانے کے لیے، پوری دنیا مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے
ایک مشت ہو کر کے آ چکی ہے۔ ایک طرف میرے دوستو ان کی تدبیریں ہیں، دوسری طرف اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ کی تدبیر غالب آ کے رہتی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب آ کے رہتی ہے، لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہوتی ہے، خفیہ پلاننگ ہوتی ہے، اس سے کوئی آدمی ظالم بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا ہر ظلم کا حساب لیا جاتا ہے کہ آدمی یہ بے فکر ہو کر کے نہ بیٹھ جائے کہ ہم دنیا میں ظلم کر لیں گے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بادشاہ تھا جو بہت بڑا ظالم تھا، لوگ اس کے نام کو سن کر کے کانپ جایا کرتے تھے، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اچانک اس نے دربار کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، دربار کو بلایا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ آج کے بعد میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے، اتنا ظالم بادشاہ، اتنا ظالم بادشاہ، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، سب کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا چلیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، وقت بتلائے گا۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے بادشاہ بدل چکا تھا۔ چند دن گزر گئے، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، بڑی شفقت اور نرمی کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آتا رہا۔ سب تو مطمئن ہو گئے، لیکن جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ بڑا بے چین ہو گیا کہ آخرکار ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ بادشاہ اتنا سنبھل کیوں گیا ہے، بادشاہ کے اندر یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کے اندر تبدیلی ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا دراصل میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا ہے، ایک واقعہ پیش آیا ہے، میں نے جب اس واقعے کو دیکھا ہے تو میرے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی۔ میں شکار کے لیے جنگل میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی بھاگ رہی ہے اور ایک خونخوار کتا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ کتا بار بار اس کے زخم لگا رہا ہے، پکڑ رہا ہے، اور لومڑی اپنے آپ کو چھپا کے بھاگ رہی ہے۔ آخرکار جا کر کے لومڑی کو غار مل گیا، وہ اس کے اندر داخل ہو گئی، لیکن کتے نے پیچھے سے حملہ کیا اور اس کی ٹانگ کو زخمی کر دیا، وہ لنگڑی ہو گئی۔ میں نے یہ وہاں ماجرا دیکھا۔ جب میں شہر کے اندر آیا تو میں نے دیکھا وہی کتا جو لومڑی کو زخمی کر رہا تھا وہ یہاں کسی آدمی پر بھونک رہا ہے۔ اس آدمی کو غصہ آ گیا، اس نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کتے کی ٹانگ کے اوپر مارا، وہ کتا بھی لنگڑا ہو گیا، اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ ابھی یہ آدمی آگے بڑھا تھا، سامنے اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس گھوڑے نے لاٹھ چلائی، اس آدمی کے پیر کے اوپر لگی، اس کا پیر بھی ٹوٹ گیا، یہ بھی لنگڑا ہو گیا۔ وہ گھوڑا وہاں سے بدکا اور بدک کر کے بھاگا، سامنے گڈھا تھا، وہ گڑھے کے اندر گرا، گڈھے میں گرا اور اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ بھی لنگڑا ہو گیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ، اس کتے نے لومڑی کی ٹانگ کو لنگڑا کیا، انسان نے اس کتے کی ٹانگ کو لنگڑا کر دیا، اور اس گھوڑے نے اس آدمی کی ٹانگ کو لنگڑا کر دیا، اور یہ گھوڑا جا کر کے خود گڑھے میں گر گیا۔ میرے ذہن میں آیا کہ اللہ کی طرف سے ہر ظلم کا انتظام، اللہ کی طرف سے ہر ظلم کا انتقام ہے، یہ بدلہ ہے۔ میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ جب تو نے چھوٹے چھوٹے ہر ظلم کا انتقام لے رکھا ہے، بدلے کی تدبیر بنا رکھی ہے، میں تو بہت ظالم آدمی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ میں نے تو بے شمار لوگوں کا خون بہایا ہے، میرا کیا بنے گا؟ میں نے توبہ کر لی ہے۔ اسی لیے وزیر بڑا نالائق تھا، اس کے دل میں ایک تدبیر پیدا ہوئی کہ اس کا مطلب بادشاہ بالکل صوفی ہو گیا ہے، بیکار ہو گیا ہے، یہ موقع بہت اچھا ہے کہ بادشاہ کے تخت پہ حملہ کیا جائے اور بادشاہ کے تخت کو ہتھیا لیا جائے۔ وزیر اسی سوچ کے ساتھ میں سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، وہ وہیں پر سیڑھی سے اس کا پیر پھسلا، وہیں پر گرا اور گر کر کے اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو، کوئی بھی انسان ظلم کرنے والا یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ کہیں نہ کہیں انسان کو آ کر کے گھیر لیتی ہے۔ تو جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے وہ لازمی طور پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال انسان کے اندر جو سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ نے پیغام دیا، اللہ اکبر، نہیں تم بڑے نہیں ہو بلکہ اللہ بڑا ہے۔ دوسری غلطی میں مختصر وقت میں بتلاتا چلوں، دوسری غلطی انسان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھار کسی چیز کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، سامنے والے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی انسان اپنے کاروبار کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی دکان کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی تجارت کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی کسی عہدے والے انسان کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، کبھی کسی پاور والے انسان کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے بتلا دیا، اللہ اکبر، نہیں،
کبھی کسی انسان کو بڑا مت سمجھنا، کبھی کسی چیز کو بڑا مت سمجھنا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، کسی کو بھاری سمجھنے لگتا ہے، تو انسان اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات کیسے بھی آ جائیں، مسائل کیسے بھی آ جائیں، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کو بڑا نہیں سمجھنا ہے۔ آج ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے۔ پریشانی ہماری یہ ہے، شاید ہمارا اللہ پر جو ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں، ہم نے کہہ دیا فلاں کی حکومت بہت بڑی، فلاں کی سلطنت بہت بڑی، فلاں کا اقتدار بہت بڑا۔ میرے دوستو کچھ نہیں، اللہ کے ایک اشارے کی دیر ہے، اللہ کے ایک اشارے کی دیر ہے۔ میں ایک اشارہ کرتا چلوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں ایک اشارہ کرتے ہوئے آپ کو بتلاتا چلوں۔ میں نے تاریخ کے حوالے سے مطالعہ کیا، میں نے جہاں تک سمجھا ہے، حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بات کی تائید کریں گے، جب لوگوں کی زبان پر ایک جملہ کسی کے بارے میں آنا شروع ہوا ہے کہ اب یہ انسان ختم نہیں ہوگا، اب یہ حکومت ختم نہیں ہوگی، اب یہ بادشاہت ختم نہیں ہوگی، یہ بہت بڑا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اسی دن اللہ کے فیصلے اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، فرعون کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کوئی مٹا نہیں سکتا، جب لوگوں کی زبان پر یہ آ گیا، اللہ نے ان کی تباہی و بربادی کا فیصلہ کر دیا۔ قیصر و کسریٰ کے بارے میں جب لوگوں کے دماغ میں یہ آ گیا، قیصر و کسریٰ کی حکومت کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اللہ نے انہیں زمین بوس کر دیا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے جو تجزیہ کیا ہے، میرے جو دماغ میں آیا ہے، میں نے یہی تجزیہ کیا ہے کہ جب لوگوں کی زبان پر یہ بات آنے لگے کہ اب اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، وہیں سے اللہ اس کے لیے تباہی کے فیصلے شروع فرما دیتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی کو آپ بڑا سمجھیں گے، آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، آپ کی طاقت ادھوری ہو جائے گی، آپ ناقص ہو جائیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا شیر کی سپیڈ 60 کی ہوتی ہے اور ہرن کی سپیڈ 80 کی ہوتی ہے۔ شیر جب ہرن کے پیچھے دوڑتا ہے تو سپیڈ کے اعتبار سے کبھی بھی شیر ہرن کو نہیں پا سکتا ہے، لیکن جب ہرن سامنے دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے شیر آ رہا ہے۔ اس خوف کی بنیاد پر ہرن کی سپیڈ 80 سے لے کر کے 40 کی ہو جاتی ہے اور آسانی کے ساتھ شیر ہرن کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ میرے دوستو گھبرائیے بالکل مت، پریشان مت ہوئیے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ آپ تو 266 مرتبہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ اکبر کہنے والے ہیں اور 5 نمازوں میں ہر مرتبہ 6 مرتبہ اللہ اکبر سننے والے ہیں۔ یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر بٹھا لیجئے، نہ اپنے آپ کو کبھی بڑا سمجھنا ہے اور نہ سامنے والے کو کبھی بڑا سمجھنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ۔